قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں. اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا تھا اور قافلہ چل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی. تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المؤمنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. پھر صفوان ابن معطل نے یہ کیا کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا، خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے. تو یہ ہے واقعہ افک کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استلقونہ بألسنتکم. یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. استلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے. یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو، اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. کجا یہ کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادا تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو. ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے. جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. یہ اسکینڈلز شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا، پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے.
جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، مضر پہلو زیادہ ہے۔ اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو، اس کے اوپر زبان کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے، یہ محذوف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا، بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا، وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اس آیت کی بھی شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مصطح۔ یہ حضرت مصطح جو ہے غریب آدمی تھے، اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، پیسے سے، مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے۔ لیکن یہ مصطح بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا، تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے، تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں، اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی اس سے غلطی ہوئی، لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں، درجے والے ہیں تم میں سے، جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے، نیکی میں بھی، ایمان میں بھی فضیلت دی ہے، دولت میں بھی فضیلت دی ہے، وسعت، اور جنہیں کشادگی دی ہے، مال کی کشادگی دی ہے، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ، کچھ دیں، مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین، اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ قسم نہ کھائیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو، تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے، بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی، اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المومنات، اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم، علی کو نوٹ کر لیجئے، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے،
وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے۔ یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے۔ قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا۔ یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔ یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، دین بدلے کو کہتے ہیں، دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں، کہ اتنی اخلاق کی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ وہ اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ۔ اب دیکھیے یہ آداب ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے، یہ نہیں۔ اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے، لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے۔ اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے۔ اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب اب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے۔ تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑھا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے۔ اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا۔ اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی جو چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب۔ اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنیٰ ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنیٰ ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں ہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی۔ یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی
سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچھوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو عورت کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات۔ ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایام منکم، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ واسع، بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں، نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا۔ یہ مکاتبت تھی۔ تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا، اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی، تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں، اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں، انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی اولونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بہت غلط ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔
وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے، ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت۔ اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس پر کچھ پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے۔ اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹ کر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کو پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے، جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی،
اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا. یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر دیاشنائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا. اگرچہ یہ کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے. یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے. طاق ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے. اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے. مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد. بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفع، اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال، وہ جواں مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ، اور اضافہ کرے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے، اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہے بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں، محروم ہیں، کافر ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی، جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہے. اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟
او کا ظلمات فی بحر اللجی، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں، یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ الم تر ان اللہ یسبح له من في السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السماء میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو، کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل۔ رکامن فتر الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ برستی ہے بارش ان کے بین بین سے، ان کے بیچ سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا۔ یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چکر لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں۔ منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، چونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے،
ساری بحث ان سے تھی، کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف روئے سخن بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ، اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قضا ہوتی۔ لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے، بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سن 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا۔ یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیچھ موڑ کر جاتی ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے۔ یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ یاتوا الیہ مذعنین، خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا، ورسولہ، وہ اس کے رسول، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہیں۔ ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے، لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین، تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم حاضر ہیں، جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے تسلیم کریں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ ویتقہ، اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن أَمَرْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ لازماً نکل جائیں گے۔ آپ حکم دے دیا، ہم حاضر ہیں، ویسے میری یہ مجبوری ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن أَمَرْتَهُمْ، اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں، لَيَخْرُجُنَّ، ہم ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو۔ تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اختیار کرو۔ یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر 3 ہی چیزیں بھاری تھیں۔ نمبر 1 حضور کی شخصی اطاعت کرنا، نمبر 2 جہاد اور قتال کے لیے نکلنا، نمبر 3 ہجرت۔ 3 ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں اطاعت رسول کو جو ہے، جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں، اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے۔
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فإنما علیہ ما حمل، تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچا دیے، ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا۔ اب اطاعت کرنا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے حکم پر چلنا، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، الله